الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب معذرت الشفا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، یہ مہینے حج کے مہینے چل رہے ہیں، اس لیے آج کا جو عنوان ہے وہ حج کی فضیلت اور مسائل، اس پر مختصر بات کروں گا. بنیادی طور پر کلمے کے بعد 4 بڑی عبادات ہیں. نماز ہے، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ اور نمبر 4 حج. پھر ان 4 عبادات میں سے 2 اصل ہیں اور 2 معاون ہیں. نماز اصل ہے اور جو زکوٰۃ ہے یہ نماز کی معاون ہے، اور نمبر 2 حج اصل ہے اور جو روزہ ہے یہ حج کی معاون ہے. اب دیکھو، یہ 2 اصل عبادات ہیں، نماز اور حج. دونوں کا مقصد ایک ہے، اجتماعیت، لوگوں کو اکٹھا کرنا. اب دیکھو، اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو گلی والے سارے کے سارے لوگ اذان سن کر مسلمان اہل ایمان مسجد کی طرف آتے ہیں اور پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے. پھر ہفتے کے بعد جمعہ آتا ہے تو پورے کا پورا محلہ مسجد میں اکٹھا ہوتا ہے. پھر سال میں 2 مرتبہ عیدیں آتی ہیں تو عید کے موقع پر پورا کا پورا شہر ایک جگہ میں اکٹھا ہوتا ہے. یعنی کہ نماز کا جو مقصد وہ اجتماعیت ہے، تو حج کا مقصد بھی یہی ہے کہ پوری کی پوری دنیا سے، ہر ملک سے، مختلف ممالک سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں. اور پھر حج کا بڑا اجتماع ہوتا ہے لاکھوں کے اندر. تو روزے نماز کے اندر بھی مقصد اجتماعیت ہے اور حج کے اندر بھی مقصد اجتماعیت ہے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ حج اور نماز کا دونوں کا وقت ہوتا ہے. یعنی کہ میدان عرفات میں نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے اور حج کا وقت بھی ہوتا ہے. تو اب کیا کیا جائے، حج کو آگے پیچھے کیا جائے یا نماز کو آگے پیچھے کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ تم نماز کو آگے پیچھے کر لو، حج کے جو رکن ہے حج کے رکن کو اسی جگہ پر ادا کرو. اس لیے ہم میدان عرفات کے اندر جو حاجی لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز ایک وقت کے اندر اکٹھی پڑھتے ہیں تاکہ حج کا جو رکن ہے وہ من عن بعین جو حکم ہے اسی طرح پورا ہو.
اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حج کی جو اہمیت ہے وہ کس قدر زیادہ ہے، اور حج کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کی رسی کو پکڑ لو اور جمع ہو جاؤ اور تفرقہ نہ ڈالو، الگ الگ نہ ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری ہوا نکل جائے گی، یعنی کہ پھر تم کمزور پڑ جاؤ گے اور دشمن کو موقع مل جائے گا۔ تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز اصل ہے اور جو زکوٰۃ ہے وہ نماز کی معاون ہے۔ اب دیکھو اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک جلال اور ایک جمال۔ جلالیت اللہ کا رعب، اللہ کا دبدبہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو جلالیت ہے اس کا اظہار ایک مسلمان نماز کی حالت کے اندر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب مسجد کے اندر جایا جائے تو انسان کا جو چہرہ ہے وہ ڈر جائے، انسان کے چہرے کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو جائے، کیونکہ انسان مسلمان اہل ایمان ایسی ذات کے سامنے پیش ہونے لگا ہے کہ جو تمام کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تو ہر ایک چیز کا خالق اور مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کے اندر داخل ہوتے تو چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو بڑے بہادر ہو، آپ تو بڑے جنگجو ہو، آپ تو بڑے لیڈر ہو، اور آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اس ذات کے سامنے پیش ہونے لگتا ہوں جو سب سے بڑی ذات ہے، جو جلال والی ذات ہے، تو پھر میں گھبرا جاتا ہوں، میرے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو جب نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر انسان اللہ کے جلالیت کا اظہار کرتا ہے۔ اب دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہم ابتدا کرتے ہیں اللہ اکبر، کیا مطلب؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بلندی، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی جلالیت، اللہ کا رعب بیان کرتے ہوئے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ تو نماز کے اندر ایک مسلمان اللہ رب العزت کے جلالیت کا اظہار کرتا ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم میدان جہاد کے اندر ہو، جنگ کا موقع ہے، جنگ چھڑ چکی ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے، اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب تم کیا کرو کہ تم لشکر کے دو گروہ بناؤ، ایک گروہ دشمن کا مقابلہ کرے، ایک گروہ جا کر نماز پڑھے۔ پھر وہ گروہ نماز پڑھنے والا واپس آئے تو دشمن سے کا مقابلہ کر رہا تھا، پھر وہ واپس جائے اور وہ جا کر نماز پڑھے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ نماز کی جو اللہ رب العزت کے ہاں جو نماز کا مقام اور مرتبہ ہے وہ کتنا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اصحاب کے دور کے اندر، اللہ کے نبی کے دور کے اندر مسلمان نماز چھوڑ دے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ نماز تو کیا جماعت سے نماز رہ جائے، یہ بھی نہیں ممکن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اور اصحاب کے دور کے اندر، خلفاء کے دور کے اندر بھی ہے، جو منافقین تھے وہ بھی پہلی صفوں کے اندر آ کر کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے فقیہ اور بڑے امام گزرے ہیں اس وقت عرب کے اندر، سعودیہ کے اندر بڑے لوگ ہیں حنبلی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اب دیکھو نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز جس نے چھوڑ دی وہ کافر تو نہیں ہوا، لیکن اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس کو تعزیراً سزا کے طور پر اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، ایسے شخص کو قتل نہ کیا جائے، یہ شخص مرتد نہیں ہوا، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے اور اسے مہلت دی جائے، یا پھر توبہ کر لے یا پھر اسے قتل کر دیا، جیل کے اندر یہ مر جائے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چوری کی بڑا گناہ ہے، ڈاکے کا بڑا گناہ ہے، زنا کا بڑا گناہ ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کا بڑا گناہ ہے، لیکن ہماری کبھی توجہ نہیں کی کہ نماز کے چھوڑ دینے کا کتنا بڑا گناہ ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔
قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ جو بندے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے دن قیامت کے یہی مال سانپ کی صورت کے اندر اس کے گلے کے اندر لٹکا ہوا ہوگا. یہ تھوڑی وعید ہے، یہ کم وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے. اور کتنے لوگ ہیں جن کا بڑا بڑا کاروبار ہے، تجارت ہے، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم زکوٰۃ کس طرح نکالیں. الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک مستقل جمعہ زکوٰۃ کے موضوع پر پڑھایا اور الحمدللہ مکمل تفصیل سے بات کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب بعد کے اندر اس کا رزلٹ آتا ہے. ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سحری کے وقت ایک شخص میرے پاس چل کے آیا اور اس نے جانور رکھے ہوئے تھے اور اس نے مکمل مجھ سے حساب کروایا کہ میری زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے ان باتوں سے کہ جب کوئی بندہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے عزم کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور اس نے تقریباً 8-10 سالوں کا حساب لگوایا کہ 8-10 سالوں سے مجھے نہیں پتہ کہ میں نے جانور رکھے ہوئے ہیں اور میری کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. اور جو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز جو ہے یہ اصل ہے اور جو زکوٰۃ ہے یہ نماز کی معاون ہے. کس طریقے سے؟ زکوٰۃ کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی؟ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. پھر اللہ کے در پر آتا ہے، اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر نماز کی حالت کے اندر دنیا کے خیالات نہیں آتے. پھر وہ جو دل جس کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی وہ اللہ کی محبت کے لیے خالی ہو جاتا ہے اور دنیا کی اور مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کی 2 صفتیں ہیں، ایک جلال والی اور جلال والی صفت کا اظہار ایک مسلمان نماز کی حالت کے اندر کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے. اور دوسری اللہ رب العزت کی صفت جمال کی صفت ہے. جمال یعنی کہ پیارا، اللہ بہت پیارا ہے، جمال کی صفت ہے. اور جمال والی صفت کا اظہار ایک مسلمان، ایک حاجی حج کے موقع پر اس کا اظہار کرتا ہے. وہ کس طریقے سے؟ ایک حاجی حج کا ارادہ کرتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، بال بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے وطن کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو چھوڑتا ہے اور عرب کے اندر پہنچتا ہے. اور میدان میقات کے اندر وہ حاجی احرام باندھتا ہے. جب احرام باندھتا ہے تو پھر اب اس کے اوپر کیا ہوا کہ اب یہ شکار نہیں کر سکتا، اب یہ خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتا، اب یہ ناخن نہیں کٹوا سکتا، اب یہ سر کے بال نہیں کٹوا سکتا. کیوں بھائی؟ اب یہ عشق کا اظہار کرنے جا رہا ہے، اب یہ عشق کے لیے آگے بڑھتا ہے. اسے حکم کیا ہے؟ بھائی تم عشق کا اظہار کرو. کس طریقے سے بھائی؟ جس طرح کہ ایک عام عاشق، دنیا کا عاشق پکارتا ہے نا، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب کے یاد کے اندر محبوب کو پکارتا ہے. اب ایک حاجی کے لیے حکم ہے کہ تم اپنے محبوب کو پکارے. یا اللہ کس طریقے سے پکاریں؟ اللہ نے فرمایا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ کو پکارو، اللہ میں حاضر ہوں، میں تیرے در پر آ چکا ہوں، میں گرتے گراتے لمبا سفر کر کے آیا ہوں. اللہ تیرے جیسا کوئی اور نہیں، تیرا شریک کوئی اور نہیں، میں تیرے در پہ حاضر ہوں. ایک حاجی عشق کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے در پر پہنچتا ہے. ایک لمبا سفر کرنے کے بعد پھر ہمارے عرف کے اندر یہ ہے نا، مہمان جب آتا ہے تو مہمان کو ایک جگہ پر بٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اصل مقام کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے دیکھو حاجی اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے دیکھو حاجی کا کس طریقے سے احترام کیا. سیدھا مینا کے اندر جائے گا، میدان مینا میں، وہاں جا کر 5 نمازیں ادا کرے گا 8 ذی الحجہ کو، اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اب حکم ہے کہ تم اب چلو اصل میدان کی طرف. اور پھر یہ میدان عرفات کی طرف جائے گا. اور میدان عرفات کا کتنا لمبا سفر ہے بھائی؟ جو حاجی وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تقریباً مکہ سے 16-20 کلومیٹر کا سفر ہے. اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد میدان عرفات میں جاتا ہے. اب بھائی اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد میدان عرفات میں آیا، اب یہاں پر آ کر نماز پڑھنی ہے؟ نہیں، نماز کا کوئی حکم نہیں ہے. تو حاجی اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی مکہ اور مدینہ اور ہمیں بھی اللہ رب العزت زیارتیں کروائے، اپنے گھر کی بار بار اللہ رب العزت کہ نام قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے. تو جب میدان عرفات میں جاتے ہیں، اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ تم اب ایک کام کرنا ہے. تم نے کون سا کام کرنا ہے؟ اللہ صرف اور صرف دعا مانگنی ہے، صرف اور صرف دعا مانگنی ہے. اللہ رب العزت سے مانگنا ہے. بھائی وہ وقت ہوتا ہے
وہ ایک ایسا وقت کہ پوری کی پوری دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کی زبانیں رکھنے والے، مختلف قسم کے رنگ رکھنے والے، مختلف قسم کے قد، چھوٹے بڑے، مختلف قسم کے لوگ، مرد عورت، اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں جو اصل مقام ہے حج کا، اور وہاں جا کر پھر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد، اتنا لمبا سفر کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، اتنا بڑا میدان ہے، اتنی بڑی اس کی عظمت اور احترام ہے، کہ اللہ رب العزت ہمیں کو 2-4 رکعت نماز کی اجازت دے دیتا، ہم وہاں جا کر نماز پڑھ لیتے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، وہ حکمت والی ذات ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میری بندیاں اتنا لمبا، کئی ملکوں سے لمبا سفر کر کے میدان عرفات میں آئیں گی، ممکن ہے اس وقت وہ ایام حیض میں ہوں اور کس طریقے سے ان کی حالت ہو، وہ نماز نہ پڑھ سکے، ان کا حج کس طریقے سے قبول ہوگا، جبکہ یہ رکن بھی ضروری رکن ہے میدان عرفات کا۔ تو یہاں پر صرف اور صرف ایک عمل ہے، وہ دعا کا عمل ہے۔ میدان عرفات کے اندر دعا مانگی جاتی ہے، اور وہ میدان عرفات، جب میدان عرفات کے بعد پھر وہاں سے حکم ہے کہ اب تم چلو مزدلفہ میں، اور وہاں جا کر کیا کرنی ہے بھائی، وہاں جا کر نماز مغرب اور نماز عشاء ایک وقت میں ادا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اب یا اللہ اب ہم کیا کریں، اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے اب تم چلو واپس میدان مینا کے اندر۔ یا اللہ وہاں جا کر کیا کریں گے، وہاں جا کر تم نے اپنے دشمن سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے، اپنے دشمن سے دشمنی کا اظہار کرنا ہے۔ اور دشمن کون سا ہے بھائی، شیطان۔ وہاں پر 3 جمرات ہیں، پھر وہاں پر حکم ہے کہ تم شیطان کو کنکریاں مارو۔ پھر ایک حاجی کنکری مارتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک کنکری مارنے کے اوپر ایک حاجی کا اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے، اگر اس کا یہ گناہ معاف نہ ہوتا تو جہنم کے اندر جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا۔ میدان مینا میں کتنے دن رہنا بھائی، 3 دن رہنا ہے، اور 3 دن کے اندر اوپر نیچے سے تقریباً ایک حاجی 70 کنکریاں مارتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 70 بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک حاجی کے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت، اللہ ہم نے دشمن سے بیزاری کا اظہار کر لیا، تیری محبت کا اظہار بھی کر لیا، اب ہم کیا کریں، اللہ رب العزت نے فرمایا اب تم چلو طواف زیارت کے لیے، اب تم میری جو تجلیات ہیں ان کو دیکھو۔ پھر حاجی بیت اللہ کی طرف جاتا ہے، طواف زیارت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم اور بھی ہے کہ جب تم شیطان سے بیزاری کا اظہار کر چکو، اب تم اپنے نفس، دیکھو نا انسان کے دشمن 2 ہیں نا، ایک شیطان، ایک انسان کا اپنا نفس۔ اب حکم ہے کہ تم اپنے نفس کے اوپر چھری چلاؤ۔ اللہ ہم اپنے نفس کے اوپر چھری کس طریقے سے چلائیں گے، میں کہ اب تم ایک جانور خریدو، جانور خریدنے کے بعد جانور کو ذبح کرو، دل میں خیال کرو کہ تم اپنی نفسات کو قربان کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اب حکم ہے کہ تم طواف زیارت کرو۔ طواف زیارت کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے تجلیات کا اظہار ہوتا ہے۔ مختصر بات کرتے چلو، یہ رکن بھی ضروری ہے۔ حج کے اندر 3 رکن ضروری ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا اور اس کے ساتھ نیت اور تلبیہ کہنا۔ نمبر 2 میدان عرفات کے اندر وقوف کرنا، وقوف عرفہ، میدان عرفات میں رکنا۔ اور پھر اللہ کی طرف سے رعایت دیکھو، جانا تو صبح کے وقت ہے، فجر کے بعد، اگر صبح کے وقت نہیں جا سکتے، شام تک، رات تک، جب بھی تم چلے جاؤ گے تمہارا رکن ادا ہو جائے گا۔ اور آخری جو طواف زیارت ہے، جو اللہ رب العزت اپنے تجلیات کا اظہار فرماتا ہے۔ اور جب ایک حاجی حج کر کے واپس آتا ہے نا، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، یعنی کہ یہ اچھے طریقے سے دھل کر آیا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو حج ایک ایسا عمل ہے کہ حج کا معاون جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی، خواہشات کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ ہم پانی نہیں پی سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، ہم اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے، خواہشات کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ ایک بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، تو اب رمضان جیسے ہی ختم ہوا، الحج و شہر معلومات، حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں، اب تم حج کی تیاری کرو۔ اور حج ہر اس شخص کے اوپر کہ جو صاحب حیثیت، کہ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کر کے حج کر کے واپس آ سکتا ہے، اور وہاں کے اخراجات اور گھر کے پیچھے سے اخراجات اس کے پورے ہو سکتے ہیں، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور زندگی کے اندر
ایک مرتبہ حج فرض ہے، ہمیں بس کوشش کرنی چاہیے، ارادہ بنائیں کہ ہم بھی حج ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتا نا، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، رزق کی پریشانی ہے، کیا کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے حج اور عمرہ کرو۔ حج اور عمرے سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو حج اور عمرے کے اوپر تم نے پیسے لگانے ہیں وہی غریبوں کے اندر خرچ کرو۔ واللہ میں تقریباً یہ 90% یقین سے بات کہہ سکتا ہوں، جو حاجی ہوتے ہیں نا، حج اور عمرہ کرنے والے، غریبوں کے اندر یہ زیادہ مال خرچ کرتے ہیں باقی لوگوں سے۔ یہ غلط ہے ایک ذہن انسان کا کہ حج اور عمرے کے اوپر جو پیسے لگانے ہیں وہ غریبوں کے اندر خرچ کرو۔ غریبوں کے اوپر بھی خرچ کرو بھائی، کس نے منع کیا ہے کہ تم حج والے پیسے اس کے اوپر خرچ کرو؟ اللہ نے ہمت دی ہے تو حج کے لیے الگ اور یہاں پر الگ کرو۔ اور پھر جب حج کے دن آئے، جب حاجی کے لیے حکم ہے کہ جب حج کے لیے جائے تو رشتہ داروں کے پاس جائے اور وہاں جا کر رشتہ داروں سے معافی مانگے، اور جب حاجی حج کر کے واپس آ جائے اب رشتہ داروں کو حکم ہے کہ تم گھروں سے نکلو اور حاجی کا استقبال کرو۔ اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایام حج جو ذی الحجہ کے دن ہے نا، ہمیں حسرت کے ساتھ گزارنا چاہیے، اپنی بات چیت، گفتگو، ہنسی مذاق کم کر کے دل کے اندر خیال ہر وقت حسرت، کاش کہ ہم بھی اللہ تیرے در پہ پہنچتے، ہم بھی بیت اللہ کا طواف کرتے، ہم بھی میدان عرفات مزدلفہ، اے اللہ ہم بھی مدینۃ المنورہ روضہ رسول میں پہنچتے۔ اس طرح کی حسرت ہونی چاہیے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب ذی الحجہ کے مہینے شروع ہوتے تو وہ بات چیت بند کر دیتے تھے، کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے، وہ حسرت کے اندر دن گزارتے، اور کبھی کبھی کھانے کے وقت ٹھنڈی سانس لیتے اور یہ کہتے کہ دل تڑپتا تھا کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا، دل تڑپتا تھا کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا۔ اور پھر عشق کے اندر آ کر کہتے کہ اجازت ہو تو میں آ کر شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اور کبھی کبھی روتے اور کہتے کہ عشاق پتہ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، وہ صحیح وہ کر رہے ہوں گے، صفا مروہ کے پہاڑی کے اوپر دوڑ رہے ہوں گے، پتہ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، زیارتیں کر رہے ہوں گے۔ تو ایک انسان کے دل کے اندر حسرت ہونی چاہیے کہ اللہ، اور پھر ایک ایسا عمل ہے حج، ہر مومن کے دل کے اندر حسرت ہوتی ہے کہ اللہ میں بھی حج کے لیے جاؤں۔ اور پھر حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ اور مرشد غریب تھے، کمزور تھے، مالی اعتبار سے وسائل کم تھے، وہ حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جب حاجی حج کے لیے جاتا تو اس سے ملنے کے لیے جاتے، بڑی عزت سے، احترام سے، بڑی حسرت سے اس کے چہرے کی طرف تکتے اور کہتے کہ یہ کتنی خوش قسمت آنکھیں ہیں کہ جا کر بیت اللہ کو دیکھیں گی۔ اور پھر اس کے بعد جب حاجی حج سے واپس آتا تو جاتے اور ملتے اور کہتے ہیں کہ تو بڑا خوش نصیب ہے، اور حسرت ہی حسرت کے اندر وہ رونے لگ جاتے، کہتے کہ کاش کہ اللہ تو مجھے بھی بلا لے۔ پھر حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ فرمانے لگے پھر ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے میرے شیخ اور مرشد کو اپنے پاس بلایا اور پھر بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے شیخ اور مرشد خواجہ عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہ عالیہ کے والد محترم شیخ عبد المالک صدیقی، خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ نے لکھا ہے ان کی سوانح حیات کے اندر کہ یہ خانوال میں رہنے والے تھے نا، وہ غریب تھے، کمزور تھے، مالی وسائل کم تھے، لیکن یہ ان کی حسرت بہت تھی کہ میں بھی بیت اللہ کی طرف جاؤں۔ بھائی اگر ہم بیت اللہ کی تیاری نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مال کم ہے، ہم اپنے دل کے اندر حسرت تو پیدا کر سکتے ہیں نا، اللہ سے دعاؤں کے اندر تو مانگ سکتے ہیں نا کہ اللہ مجھے بھی اپنے دربار اپنے گھر کے لیے قبول فرما لے۔ دیکھو یہ قبولیت کی ایک چیز ہے، کتنے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں پتی ہیں، دنیا سے چلے گئے، حج نصیب نہیں ہوا، حج کا کہتے رہے کہ ہم حج کریں گے، اللہ نے نہیں بلایا، چلے گئے دنیا سے۔ اور کتنے لوگ ہیں، ہمارے ایک عزیز ہیں وہ بالکل غریب ہے، اس کے ایک وقت کا کھانا دوسرے وقت کا اس کے پاس کھانا نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے اسے حج کے لیے بلا لیا، کسی صاحب نے اس کا ٹکٹ پورا کر دیا، پیسے برداشت کر لیے، وہ حج کر کے آ گیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت ہے۔ تو خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، فرمایا کہ عبد المالک کیا تو میرے در پر نہیں آتا، میرے پاس نہیں آتا؟ تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ
دل کی حسرت تو ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، لیکن وسائل کم ہیں، کیا کروں؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، اچھا ہم کہہ دیں گے، بس اتنا کہا۔ پھر اس کے بعد حضرت خواجہ عبد المالک صدیق رحمۃ اللہ علیہ 27 سال زندہ رہے اور 27 حجیں کی، 27 بار بیت اللہ کی زیارت کی۔ دیکھو جب دل کے اندر حسرت ہوگی تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاس بلا لیں گے۔ آخری بات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو ہم سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رستے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ علماء سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رستے میں کیوں بیٹھے؟ باقی انبیاء علیہ السلام کو تو بھی پتہ تھا، وہ کیوں نہیں رستے کے اندر بیٹھے؟ علماء نے اس کا جواب بڑے زبردست لکھا ہے، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے، کوہ طور پہ گئے تھے اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی تجلی کا ظہور فرمایا، موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے، اللہ کو دیکھ نہیں سکے۔ اور جب اللہ کو دیکھ نہیں سکے، حسرت تو تھی نا کہ میں اللہ کو دیکھوں، اس لیے اللہ کو کہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ سکا، اب جو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ کر آ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام رستے میں بیٹھے تاکہ میں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکا، جو اللہ کو دیکھ کر آ رہا ہے میں اسے دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کر لوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم خود حج پہ نہیں جا سکتے تو جو حاجی حج پہ جائیں ان کا تعاون کریں، ان کے سامان کو باندھیں، ان کی خدمت کریں، اور جب حاجی بیت اللہ کو دیکھ کر واپس آئیں محض اس حسرت سے کہ اللہ ہماری آنکھیں تیرے گھر کو تو نہیں دیکھ سکیں، لیکن یہ جو خوش نصیب لوگ تیرے گھر کو دیکھ کر آ رہے ہیں، اللہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس حسرت سے کہ اللہ تو ہمیں اپنے گھر بلا لے، اپنے دربار پہ بلا لے۔ اللہ رب العزت سے بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر سال ہر بار اپنے گھر کی قبول حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔